الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، حضرات محترم، اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماندے نے حکمرانہ واسطے کہ جڑا بھی حاکم بنایا جائے اور جڑا حکومت وچ بندہ ہوئے، اللہ فرماندے نے ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم دے رہا ہے کہ عدل کرو، قانون نو سارے ریاست دے ایلیمنٹس واسطے برابر کرو، غریب اور امیر واسطے قانون نو برابر کرو، اپنے اور بیگانے واسطے قانون نو برابر کرو۔ اس نو اللہ نے ایک اور مقام تے بیان فرما دیا ہوا ارشاد فرمایا فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، حق تے فیصلہ کرو اور حق دا معیار قائم رکھو۔
تاں ہی تسی اچھے اور عادل حکمران بن سکتے ہو۔ مدینے شریف جا کے جتیاں لا دین نال بندہ اصلی عاشق رسول نہیں بندا، بندہ عاشق رسول بندا ہے جدو مدینے شریف والیاں دے دسے ہوئے حکم تے چلدا ہو۔ میری گل دی سمجھ آ گئی؟ یہ بھی ایک فراڈ ہی ہے کہ مدینے جانا ہے تے جتی لا چھڑنی ہے، ٹی وی تے آنا ہے تے تسبیح پھدی رکھنی ہے۔ وہ ایک بندہ کسے بادشاہ دے دربار وچ گیا تے اوتھے چوری ہو گئی، پتہ نہیں پیا لگدا چور کون ہے۔ وہ اس تلاش وچ آئے وہ چور کون ہے، گھر دے سارے بندے کٹھے آئے، ایک بندہ لگیا وہ اڈیاں تے پیر نہ لائے اگلیاں پنجیاں تے ٹرے، وہ جٹ بیٹھا سیانا، اس آکھیا آ کون؟ اس آکھیا جی ایت بڑے پہنچے بندے نے، پورا پیر بھی نہیں زمین تے رکھ دے بھائی ایٹ کوئی مخلوق کیڑی نہ آ جائے۔ اس آکھیا بادشاہ سلامت ان دے کو ڈھونڈ کرو چور ہے۔ بادشاہ کیا بڑا صوفی ہے تو بڑا بندہ بڑا ہے، اس ہے کیا ہے جیڑا اپنے تقوین انج بندیاں دے سامنے ظاہر کرتا ہے نا اندروں کھوٹا ہے۔ جیڑا اپنے تقوین بندیاں دے سامنے ظاہر کرتا ہے میں بڑا متقی ہاں تے بڑا پرہیزگار ہاں، بندہ اندروں نہیں صحیح۔ بادشاہ کیا پکڑ لو، اسے کیا یہ نہ نکلے میں ان چور بنا لیا۔ وہی نکلے۔ بادشاہ کو اندر تو پوچھا بے تین ایڈا کی میں کنفرم ہویا ہے؟ اس نے کیا ساڑھے کوڑ بھی ایک انجدہ، کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ گئی جی۔ سلطان محمود غزنوی دے دور دا واقعہ ہے، سلطان محمود غزنوی دے دور دا واقعہ ہے۔ دو بندے رسول اللہ سرکار دی قبر شریف نو سن لان آستے مدینے شریف آئے، نہ پیر آئے تو جتی پہندے آئے نہ تسبیح چھڑ دے آئے، لیکن نیت کیڑی تے مدینے آئے آئے حضور دی قبر شریف نو جسد اطہر مصطفیٰ کریم دن چوری کرنا چاندے سن۔ بندیاں کے جتیاں لا تے تسبیحاں پا تے بڑے پرہیزگار تے راتی سرنگ کھوڑ دیا ہے ظالم۔ تو اے دکھاوا جیڑا ہے نا، وہ آندے نے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور یہ سسٹم بنے ہیں۔ عزیزوں اور ساتھیوں، حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دا حاکم بنایا۔ بہت بڑے قاضی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو سرکار نے قاضی بنا کے بھیجیا نا تو فرمایا معاذ وَاتَّقِ دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم دی بد دعا تو بچی، لیس بینہا و بین اللہ حجاب، مظلوم دی بد دعا تے رب دے عرش دے درمیان کوئی پردہ نہ ہوندا، سدھی جا ٹکران دیا۔ ہسٹری آف اسلام دے اندر برامکا ایک بہت بڑا خاندان گزریا ہے، وزراء دا۔ برامکا خالد برمکی، یحییٰ برمکی بڑے مشہور وزراء گزرے، عباسی خلفاء دے۔
بڑے محل تے بڑی ثروت بڑی دولت، قید ہو گئے۔ جیل وچ پتر پیو تو پوچھدا ہے، خالد برمکی تو دا بیٹا پوچھدا ہے، بابا جی سمجھ نہیں آئی ایسا جرم کی کیتا ہے، ایڈے وسدے وسدے جیل وچ آ گئے۔ تو اس نے کیا، پتر اساں ایک جرم کیتا ہے۔ ابا جی کی؟ فرمایا جدو مظلوم سن پکار دیا ہے تے اسی انہاں دی پکار الو کان بند رکھ دیا ہے۔ اسی مظلوم دی پکار نہ سن دے جس تو سانے سزا ہوئی ہے۔ دو کماں دی سزا اللہ دنیا تے دیندا ہے، باقی جزا اور سزا آخرت وچ۔ دو کام نے جنہ دی سزا اللہ جلدی بھی دیندا ہے تے دنیا تے ہی دیندا ہے۔ ایک قطع رحمی کرنا، رشتہ داراں نال تعلق توڑنا اور انہاں چھوڑنا، اور دوسرا غریب نال مظلوم نال ظلم کرنا۔ مظلوم دی عرش ہلا دیندی ہے رب دا۔ اللہ غضبناک ہوندا ہے کسے مظلوم نال ماڑے نال ظلم نہ کری اگر تین اللہ بادشاہ بنایا ہے۔ آپ نو سمجھ آئیے کوئی؟ آج بندے بیچارے ظلم بھی سہ رہے ہیں، غریب دے منہ چ روٹی چھین لے گئی، اور میں تے آنا پٹرول 200 تو ہوئے، پٹرول 200 تو ہوئے، تسی آکھو با کیوں ہوئے؟ تے میں اس تو آنا وہ جڑے سان باہر نہ دین دے بتبدیلی ہونی ہے انہاں پاک ہوئے۔ ہن کو سمجھ آئیے کوئی؟ وہ جڑے سان نہ باہر دین دے جنہ چاہیے کو جراثیم نکا وڈا ہے تبدیلی دا، وہ بھی چنگا نکل جائے 200 تو پٹرول ہونا چاہیے۔ بالکل گورنمنٹ کو چاہیے پٹرول 200 تو ٹھوکے نہ۔ اے وہ قوم ہے ساڈی وہ قوم ہے کہ بادشاہ پڑ تے بندہ کھلا رہا بجائے پڑ تو پار ہونا ہے انہیں کلیتر مارو، بندے آئے کہ کلیتر مارنا شروع کر دیتا۔ بادشاہ پوچھا بندے ہلے بولے تو نہیں؟ انہیں کہا جی نہیں کوئی نہیں بولے، اسے کہا لیتر 2 کر دے۔ انہاں دوسرے دن 2 مارنے شروع کر دیتے، تیجے دن اس پوچھا بولے ہلے تو نہیں؟ اسے کہا نہیں، اسے کہا 3 کر دے۔ لیتر 5 تے ٹر گئے ودے ودے۔ اس پوچھا کو بولیا تے نہیں بزیاتی ہے؟ انہاں کہا جی آج کچھ بندے آئے نے باسی بادشاہ نال ملنا ہے۔ اسے کہا لیاؤ، کدے آئے ہو؟ انہاں کہا جی ایسی شکایت لے کے آئے ہیں پوڑ دے مسئلے تھے کی؟ انہاں کہا بھئی لتر میں 6 کر لو، مارن والے بندے بتاؤ سن لیٹ ہوندی۔ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی؟ مارن والے بندے بتاؤ سن اتنے کھلوتیاں لیٹ ہو جاندی ہے، واری بڑی لیٹ ہوندی ہے۔ یہ وہ قوم ہے، یہ ساری قوم وہ قوم ہے۔ انہوں نے اس گل نال کوئی غرض نہیں بس سن کوئی لتر مار رہا ہے، یہ آندے نے بس لتر مارو پر ودین بندے بتاؤ سن ذرا چھیتی فارا کیتا کر۔ انہاں بندیاں بیچاریاں کیا کرنا؟ یہ بندے تبدیلی لے آ سکتے۔ سجنوں اور ساتھیوں، جویں دے ساڈے عمل ہونے اونج دا سان حکمران ملنا۔ اپنے اعمال دی سزا بھگتو، تبدیلی دے لطف اٹھاؤ، اپنے تبدیلی دے ماحول تو لطف اٹھاؤ، مزے کرو۔ ان جو اس غریب رکشے والے تو نہ پوچھیا ہے جڑا 100 دا پٹرول ڈلوا کے بچنے بچیاں دی روٹی لے جاندا کہ تیرا کی حال ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اس غریب تو نہ پوچھیا ہے جڑا اپنے بچیاں دے منہ چ 2 کلو دودھ دین دے کے تے اپنے بچیاں واسطے گھی خریددا سی کہ ہن تیرا کی حال ہے؟
بس لطف اٹھاؤ، لطف اٹھاؤ، مزہ اٹھاؤ۔ اے عزیزو، اے ساتھیو، میں عرض کیا کردا سا کہ ظلم معاشرے وچ بگاڑ پیدا کرتا ہے، نا انصافی معاشرے وچ بگاڑ پیدا کر دی۔ ساتھیو اور عزیزو، اج دے حکمراناں وچ تے اگلے حکمراناں وچ یہی فرق سی، او عادل تے اللہ تو ڈرن والے لوگ سن۔ حضرت عمر بن خطاب دی زوجہ عرض کردیاں نے کہ خوشبو مشک آئیے تقسیم کرنی ہے، جے میں نو حکم کرو تے میں ہاتھ نال توڑ کے تے خوشبو دیاں ٹکیاں ترازو وچ ترکڑی وچ رکھاں۔ تو حضرت عمر فرمایا تو نہ رکھ، تو خلیفہ دی بیوی ہے، تو ان ہاتھ لانا ہے، خوشبو تیرے ہاتھ نال لگ جانی ہے تے تیرے کو خوشبو آئے گی۔ اتنا فائدہ بھی تین نہیں اٹھانا چاہیے کہ تو خلیفہ دی بیوی ہے۔ ایک دن ایک سرکاری چراگاہ سی، سرکاری پراپرٹی سی، جیدے وچ مدینے دے سارے لوگ ہی اپنے جانور چراندے آئے۔ ایک دن آپ گزرے تے ویکھیا عبداللہ ابن عمر دے اونٹ بھی وچ چردے پے تے آپ نے فرمایا اے اونٹ کیندے؟ انہیں خریے تواڈے صاحبزادے دے اونٹ۔ فرمایا اچھا وہ بھی اتنے چراندا ہے؟ جی سارے مدینے والے چراندے تے وہ بھی چراندا ہے۔ فرمایا انہوں بلاؤ۔ فرمایا بھئی تو اونٹ اتنے چرائے نے کتنا چر ہو گئی؟ جی اتنے مہینے ہو گئے۔ فرمایا تیرے نہ بندیاں رعایت کیتی ہونی ہے، بخلیفۃ المسلمین دا بیٹا ہے، انہاں دے اونٹ پر اچھی جگہ تے چرن دیو، ممکن ہے رعایت کیتی ہوئے، لہذا اے اونٹ بیچ جنہیں تے لے سانی وہ قیمت للہ، جڑی اتے منافع ہے وہ بیت المال جمع کراؤ، تیرا حق نہیں بندا۔ اے حکمران نے انہاں نو حکمران کہندے نے، ہن کیڑی حکمرانی؟ ہن کوئی حکمرانی نہیں، بس ساڈے اعمال نہیں اچھے، سانو سزا ہے۔ عزیزو اور ساتھیو، اسی تے اپنا فرض پہ ادا کر لیں کہ سرکار نے فرمایا ہے افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم حکمران دے سامنے کلمہ حق بولنا سب جہاداں تو افضل جہاد ہے، کہ ظلم غریب نال ظلم نہ کیتا جائے، مظلوم نال ظلم نہ کرو۔ ایک دن پیش ہونا جے رب دی بارگاہ وچ، ایک دن تسی اپنے رب دے اگے پیش ہونا ہے، غریب کولو روٹی نہ چھینو، ایک دن تساں رب اگے پیش ہونا ہے۔ شہزادہ الپ ارسلان سلجوقی سلطنت دا بہت بڑا بادشاہ گزریا، وہ سفر کر رہا سی تے او دے نال سپاہی سن، انہیں ایک جنگلی گائے پھڑ کے ذبح کیتی، کھا گئے۔ وہ گائے ایک غریب عورت دی سی، بادشاہ نو پتہ لگا کہ جڑی گائے میں سپاہیاں پکڑی اور کھا گئے، تو بادشاہ نہر دی پل کراس پیا کردا، او مائی اگے آ گئی پل دے اتے، تو اس بادشاہ دی سواری نے پھڑیا، کڈی کرمالی مائی سی، اس نے کہا گل کر بادشاہ، ایس پل تے میرے نال مکنے یا اس پل تے مکنے؟ وہ بادشاہ چنگا سواری تو تھلے لے بیٹھا، اس نے کہا ماں ایتھے ہی موکلا، اتھے مکن بڑا اوکھا ہے، ایتھے موکلا ہے جو مکنے ہی میں تیار ہاں۔ فرمایا تیرے سپاہی میری گائے کھا گئے، اس نے کہا ایک دے بدلے 70 للہ پر راضی ہو جا۔ جی میرے مالک میرے کو اگلے جان پوچھیا کہ تو ظلم کیوں کیتا ہے رعایا نال، تے میں کی جواب دیاں؟ سلطان سلیمان القانونی، عثمانی سلطنت دا بہت بڑا خلیفہ سلطان سلیمان القانونی،
جس نو انگریز سلیمان دا میگنیفیشنٹ کہندے سلیمان اللہ اکبر کبیرہ جدو مرن لگا تو اس وصیت کی تھی کہ ایک ڈبہ میری قبر وچ رکھے ایک خوبصورت باکس ہی کیا ہے میری قبر دے وچ باکس رکھ دینا انہوں نے رکھ لیا جدو وہ گھر والے باکس رکھن لگے تو اس وقت علماء کولے مسئلہ پیش ہویا کہ باکس ہو سکتا ہے کوئی قیمتی خزانہ ہوئے تو شرعی طور تے کیا قبر وچ خزانہ رکھنا جائز ہے تو علماء نے کیا کہ نہیں جائز ہے یہ پراپرٹی ہے بندیاں دی اندر نہیں رکھنا چاہیے ان باہر کٹ کے کھولو ہے کی جدو وہ صندوق کھولیا گیا تو وہ دے اتے ایک تحریر سی کہ اے اللہ میں اپنے دور حکمرانی ایک فیصلہ بھی علماء دی مرضی تو بغیر نہیں کیتا میں جیڑا کم کیتا ہے علماء تو فتوہ لے آئے تے سارے فتوے نار لے کے تیرے کوڑ حاضر پیا ہونا ارے مالک میں تیرے دین لیا نوکران تو پوچھ کے حکمرانی کیتی ہے میں کوئی غلطی نہیں کیتی وہ سارے فتویاں نال بھرے آیا صندوق سی کہ میں کوئی اپنی مرضی نال کسی نال زیادتی نہیں کیتی میرے مالک گواہ رہے اس بادشاہ دے دورے کیڑیاں دی کسرت ہو گئی کیڑیاں دی کسرت ہو گئی تو اجناس نو چیزاں نو کسرت نال کھان لگ پئی تو اس دور دے مفتی اعظم کو بادشاہ نے خط لکھ کے مسئلہ دریافت کیتا کہ کیڑیاں دی کسرت تو کی وجہ ہے کیوں زیادہ نے تو انہوں نے خط لکھیا بادشاہ انصاف کرنا شروع کر دے رب دی مخلوق اپنے گھرائیں آپ پہ واپس ٹر جائے گی انصاف شروع کر جدو تو انصاف کریں گا تو رب دی مخلوق اپنے گھرانوں خود بخود چلی جائے گی جدو حکمران بے انصاف ہو جان جدو امیر تے غریب تے قانون الگ الگ ہو جان جدو ماڑیاں دے لیسیاں دے قانون وکھرے تے امیراں تے تازیاں دے موٹیاں دے قانون وکھرے ہو جان پھر ملک وچ بد امنی پیدا ہوندی ہے پھر ملک دے اندر اجناس دی قلت ہو جاندی ہے پھر رب دی رحمت رس جاندی ہے اہل زمین تو سو لوگو اہل زمین تے ظلم نہ کرے آجے ظلم دی رسی اللہ دراز نہیں کردا جدو اللہ تعالی دی بارگاہ وچ کوئی زیادہ سرکشی کرے تو فارسی وچ آندے نا ہر فرعون نے را موسیٰ اللہ ہر فرعون دے مقابلے کوئی موسیٰ پیدا کر دیتا ہے جیڑا اس دے غرور نو خاک اچ ملا دیتا ہے میرے عزیزوں میرے ساتھیوں وہ کیسے حضرت مولا مرتضی شیر خدا یہودی نال مقدمہ سی تو جدو آپ پیش ہوئے نا تو قاضی شریح انہاں دی اپوائنٹمنٹ چیف جسٹس دے طور تھے مولا علی نے کی تھی لیکن جدو مولا علی انہاں دی عدالت اپنے پوائنٹ کردہ قاضی دی عدالت گئے تو قاضی احتراماً اٹھ کے کھڑا ہویا ایک خلیفۃ المسلمین دوجا امیر المومنین تریجا اسد اللہ الغالب حضرت علی نے اٹھ کے کھلوما تو آپ فرماندے نے پہلی بے انصافی کی تیا مولا علی فرماندے نے تو پہلی بے انصافی کی ہے ایک ہی سوچے گا یہودی کہ جیڑا انہاں دے آن واسطے اٹھ کے کھڑا پیا ہوندا ہے میرے نال انصاف کی میں کرے گا تو بے انصافی کی تھی وہ عادل حکمران سن وہ عادل حکمران سن نام ریاست مدینہ دا لینا ہے نام ریاست مدینہ دا لینا ہے کام سارے کوفیاں والے کرنے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے یا رب کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضامند جس قوم نو فرانس دے کافر انگریز محمد دے غلاماں نال پیارے لگ دے ہن انہاں نے اقبال سنا رہے ہیں اقبال فرماندے نے یا رب کی غلامی پہ ہوا ہے
رضامند مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یا رب سے نہیں ہے. ٹلی کھڑکی ہے ٹلی تے ٹلی دی آواز آئی ہے. میں کسی بندے دا نام نہیں لے رہا, مت آکھو کسی بندے دا نام لے رہا, نو میں کہہ رہا ٹلی کھڑکی ہے تے آواز آئی ہے کہ ایک سفیر کڑیے تے سارے رنج ہو جانا. لیکن اینا ہی فرق ہی تو انو انگریزاں دی ناراضگی دا خوف ہے, عاشقانو مدینے والے دی ناراضگی دا خوف ہے. فرق صرف اتنا ہی, فرق صرف اتنا ہے اور کوئی فرق نہیں. اسی تے بھائی میں اپنی گل بندہ سنا, اسی ڈرپوک لوگ ہاں, بالکل نہ اے لوگ ہاں, نکمے ہاں. ساڈے وچ گل ہی کوئی نہیں سی, سمجھو ساڈے اسی مرد ہی نہیں, اسی کچھ بھی نہیں, اسی بیکار لوگ ہاں. اسی ڈرپوک ڈرنے ہاں گورنمنٹ تو, اچھی بول دے نہیں, مسیتوں نکل دے نہیں کہ انہیں سن پھاڑ کے جیل نہ تن دے. اسی نہ اہل تے نالائق لوگ ہاں, اسی نہ مرد ہاں, لیکن وہ عاشق نے, وہ مرد نے, وہ زندہ دل نے, وہ ساڑھے حصے دا فرض کفایہ ادا کر. اسی بے بیکار لوگ ہاں, اسی بیٹھے رہنا گلاں کر دے. میں وہ اقبال آ گیا اسی گلاں ہی کرتے رہے, ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا. اسی ایسے بندے ہیں, ساڑھی گل ہی کوئی نہیں, اسی کی اسی کچھ بھی نہیں. واج کرنے تقریریں کرنے جھوٹیاں, عشق دے درس دینے ایویں گل ہی کوئی, بیکار بندے ہیں. ساڑھے وچ کوئی گل نہیں. ہاں جی, تو کم از کم اینی جرت تے ساڑھے چ بھی ہے بھائی, مانتے لئیے باسی کسے کھاتے دے نہیں. اور کوئی ساننا کہ تسی کسے کھاتے دے نو تو پھر تے غصہ آئے گا. تو ممبر رسول تے بے کہ مانتے لئیے باسی کسے کھاتے دے نہیں, اسی ڈرپوک ہاں. وہ مرد نے جڑے لاشاں بھی اٹھان دیں تے محمد مصطفیٰ دا مڑ نام ہی لیں دے. کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں. اسی ڈرپوک لوگ سر نیواں کیتا ہے چپ کر کے لگے پھرنے, وہ جرت مند لوگ. ساڑھے جیسے لوگ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شعر یاد آ گیا. آپ فرماتے نے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے, فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی. یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. بھائی نرم بستریاں والے بندیاں دا کام نہیں. نرم بستریاں تے سون والے بندے میرے ورگے جڑے دو ایک ٹیکا سویرے لیندے ایک ٹیکا شامی لا کے روٹی کھاندے نو نہ شدیاں کی کرنا تے بیکار ہو کر لی. او مرد مجاہد لوگ نے سلام کرتے ہیں. عزیزوں اور ساتھیوں, لیکن حضور نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوندے, کسے حصے درد ہوئے تے درد تے سارے ہوندے. جڑا پولیس والا بھائی شہید ہو رہا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے, وہ بھی یا رسول اللہ کہنا ہے. جڑا سامنے تو شہید ہو رہا ہے وہ بھی میرا بھائی, وہ بھی یا رسول اللہ کہنا ہے. تو کیسا عجیب ماحول ہے کہ یا رسول اللہ کہنا والے, لا الہ الا اللہ پڑھن والے, خود نو پاکستانی کہلان والے آپس وچ لڑ رہے, اور وہ یورپ والے خوش نے اتنے بہ کے کہ ویکھیا جی اے یہ سی چاہندے ہیں بھائی آپس وچ لڑن, وہ لڑدے پے, سانوں لڑن دی لوڑ ہی نہیں, یہ آپس وچ لڑ رہے. او ویلیو عزیزو, اللہ کے دعا کرو اللہ کو یہ بہتری دی سبیل پیدا کرے, اور ساڑھے ملک دے چمن ہوئے, شانتی ہوئے, اور عاشقان رسول دا بول بالا ہو جائے, حضور دے دین نو سر بلندی حاصل ہو جائے.